السلام علیکم۔ قربانی کرنے والے دوستو احباب، مجھے ایک بار ضرور پڑھیں۔ شاید دنیا میں وہ واحد انسان ہوں گا جسے عید کے قریب آنے پر خوشی نہیں ہوتی، بلکہ میری کیفیت عجیب سی ہونے لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اسلامی تہوار ہے، منانا چاہیے، لیکن میری اذیت میں اضافہ ہونے لگ جاتا ہے جب بھی عید قریب آنے لگتی ہے۔ جہاں کہیں بھی لوگ عید کی تیاریوں کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں، میں وہاں سے اٹھتا ہوں۔ عید قربان جب بھی قریب آتی ہے تو کچھ لوگ قربانی اور جانور اور فلاں حصہ جیسی مصروفیات میں شامل ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ مجھے زہر لگنے لگتے ہیں۔ میں اس کیفیت کی وجہ آج تک نہیں سمجھ سکا۔ مجھے تو 5 سال ہو گئے ہیں میں قربانی نہیں کر سکا، لیکن اس کے باوجود جب بھی بڑی عید آتی ہے تو میں اس سے لا تعلق ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔ 2 سال پہلے بڑی عید کے موقع پر میری بیٹیوں نے گوشت کے لیے ضد کی تھی، لیکن اب وہ بھی سمجھدار ہو گئی ہیں۔ ایک بار 2 سال پہلے عید کے موقع پر میری چھوٹی بیٹی شازیہ مجھے کہتی ہے کہ ہمیں بھی گوشت مل۔ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں ملے گا، لیکن بابا پچھلی عید پر تو کسی نے بھی ہمیں گوشت نہیں دیا تھا، اب تو پورا سال ہو گیا ہے گوشت دیکھے ہوئے بھی۔ میں نے بڑے پیار سے سمجھایا، بیٹا اللہ نے ہمیں بھوکا تو نہیں رکھا میری پیاری بیٹی، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میری بیٹی پھر بولنے لگی، ساتھ والے انکل قربانی کے لیے بڑا جانور لا کے آئے ہیں، اور سامنے والا چچا اقبال بھی تو بکرا لے کر آئے ہیں۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ ہم غریبوں کے لیے ہی تو قربانی کا گوشت ہوتا ہے، امیر لوگ تو سارا سال گوشت ہی کھاتے ہیں۔ یہی سوچتے ہوئے میں عید کی نماز کے لیے مسجد کی طرف چل پڑا۔ وہاں بھی مولوی صاحب بیان فرما رہے ہیں کہ قربانی میں غریب مسکین لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے، ان کے بہت حقوق ہوتے ہیں۔ خیر، میں بھی نماز ادا کر کے گھر پہنچ گیا۔ کوئی گھنٹہ بھر انتظار کرنے کے بعد میری چھوٹی بیٹی رافعہ بولی، چپ ہو جاؤ شازیہ، بابا کو تنگ نہ کرو۔ میں چپ چاپ دونوں کی باتیں سنتا رہا اور نظر انداز کرتا رہا۔ کافی دیر کے بعد بھی جب کہیں سے گوشت نہیں آیا تو شازیہ کی ماں بولی، میں نے تو پیاز ٹماٹر بھی کاٹ دیے ہیں، لیکن کہیں سے بھی گوشت نہیں آیا، کہیں بھول تو نہیں گئے ہماری طرف گوشت بھجوانا، آپ خود جا کر مانگ لائیں۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا کہ یہ کیا عجیب بات کر رہی ہیں۔ میں نے نرمی سے کہا، دیکھو شازیہ کی ماں، تمہیں تو پتہ ہے آج تک ہم نے کبھی کسی سے مانگا نہیں، اللہ کوئی نہ کوئی سبب پیدا کرے گا۔ دوپہر گزرنے کے بعد شازیہ کے بار بار اصرار پر پہلی دوسری گلی میں ایک جاننے والے ڈاکٹر صاحب کے گھر گئے۔ بیٹی کا مایوسی سے بھرا ہوا چہرہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے مجبوراً اس کو ساتھ لے کے چل پڑا۔ ڈاکٹر صاحب دروازے پر آئے تو میں بولا، ڈاکٹر صاحب میں آپ کا پڑوسی ہوں، کیا قربانی کا گوشت مل سکتا ہے؟ یہ سننا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کا رنگ لال پیلا ہونے لگا اور حقارت سے بولے، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں گوشت مانگنے۔ طراق سے دروازہ بند کر دیا۔ توہین کے احساس سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن بیٹی کا دل نہ دھکے، آنسو کو زبردستی پلکوں میں
روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ آخری امید اقبال چچا ابو جہل قدموں سے چل پڑے۔ ان کے سامنے بھی بیٹی کی خاطر گوشت کے لیے دست سوال۔ اقبال چچا گوشت کا سن کر عجیب سی نظروں سے دیکھا اور چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد باہر آئے تو شاپر دے کر جلدی سے اندر چلے گئے، جس سے میں نے گوشت مانگ کر گناہ کر دیا ہو۔ گھر پہنچ کر دیکھا تو صرف ہڈیاں اور چربی۔ خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلا آیا اور بے آواز آنسو بہتے جا رہے تھے۔ بیوی آئی اور بولی کوئی بات نہیں، آپ غمگین نہ ہو، میں چٹنی بنا لیتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد شازیہ کمرے میں آئی اور بولی بابا ہمیں گوشت نہیں کھانا، میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے۔ لیکن میں سمجھ گیا کہ بیٹی باپ کو دلاسا دے رہی ہے، بس یہ سننا تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، لیکن رونے والا میں اکیلا نہیں تھا۔ دونوں بچیاں اور بیوی بھی آنسو مہیا کر رہے تھے۔ آواز آئی جو سبزی کی ریڑھی لگاتا تھا، آزاد بھائی دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا تو اکرم نے 3-4 کلو گوشت کا شاپر پکڑا دیا اور بولا گاؤں سے چھوٹا بھائی لایا ہے، اتنا ہم اکیلا نہیں کھا سکتے، یہ تو تم بھی کھا لینا۔ خوشی اور شکر کے احساس سے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اکرم کے دل سے دعا نکلنے لگی۔ گوشت کھا کر ابھی فارغ ہوئی وہ تھے کہ بہت زور کا طوفان آیا، بارش شروع ہو گئی، اس کے ساتھ ہی بجلی چلی گئی۔ دوسرے دن بھی بجلی نہیں آئی، پتہ کیا تو معلوم ہوا ٹرانسفارمر جل گیا۔ تیسرے دن میری بیٹی شازیہ اور میں باہر آئے تو دیکھا کہ اقبال چاچا اور ڈاکٹر صاحب بہت سا گوشت باہر پھینک رہے ہیں، جو بجلی نہ ہونے کی وجہ سے خراب ہو چکا ہے اور اس پہ کتے جھپٹ رہے تھے۔ شازیہ بولی